नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। पिछले दिनों जो है हमने आज से 2 से 3 दिन पहले फ़िक़्ह की क्लास में पढ़ा था कि नमाज की अदायगी से पहले नमाज के कुछ शराइत हैं, और वो कौन कितने शराइत हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था कि नमाज की अदायगी से पहले तो नमाज के शराइत हैं जिनको अप्लाई करना और जिन पर अमल करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उनमें से कोई एक शर्त भी फौत हो जाएगी तो नमाज की अदायगी मुमकिनात में से नहीं होती है और उसका उतना अजर नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। तो नमाज की अदायगी से पहले जो 7 ज़रूरी शराइत हैं उनमें से हमने एक को जो है वो डिफ़ाइन किया था और पूरा डिटेल के साथ आपको बताया था कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ करनी है कि नमाज की शराइत में सबसे पहली चीज़ जो थी वो नमाज से पहले इंसान का पाक होना, यानी कि नमाज की अदायगी से पहले आपका जिस्म पाक होना, आपके कपड़ों का पाक होना, यानी कि आपके लिबास का और नमाज की जगह का पाक होना, और जिस चीज़ पर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का, यानी कि अगर कपड़े पर पढ़ रहे हैं तो उस कपड़े का पाक होना, अगर जाए नमाज पे पढ़ रहे हैं तो जाए नमाज का पाक साफ़ होना, और अगर किसी फ़र्श पे या किसी कच्ची जगह पे पढ़ रहे हैं तो उसकी जगह का पाक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो नमाज की जो शर्त है जो नमाज की अदायगी से पहले बहुत ज़रूरी है, वो शर्त नंबर 2 क्या है कि पूरे जो है वो सतर का छुपाना। अब सतर के छुपाने में 2 चीज़ों की बात ध्यान रखना है। मर्दों का सतर छुपाना अलहदा है, औरतों का सतर छुपाना अलहदा है। औरतों का सतर छुपाना क्या है कि औरतों को तो पूरा सर से लेके पाँव तक, यानी हेड टू टो जो है आपने पूरा कवर होना है। सिर्फ आपका चेहरा खुला होना चाहिए, आपकी हथेलियाँ खुली होनी चाहिए और आपके टखने खुले होने चाहिए, बस। इसके अलावा आपका पूरा जिस्म जो है वो क्या होगा, कवर्ड होगा। आपकी कोई चीज़ आपकी खुली हुई ना हो। अगर जिन लोगों के बाल बहुत बड़े होते हैं, अगर उनके पास इतना बड़ा दुपट्टा नहीं है कि उनके बालों को कवर करेगा, तो उस हालत में उनको चाहिए कि वो अपने बालों को किसी तरीके से फोल्ड कर ले, यानी कि ऊंचा जूड़ा नहीं बनाएंगी बल्कि उसको फोल्ड कर लेंगी, और इस तरीके से कोई बैंड वगैरह या कोई क्लिप यूज़ करके उसको फोल्ड करके अब ऐसे कर देंगी कि वो दुपट्टे के अंदर कवर हो जाए। इसके अलावा औरत को जो है इतना बारीक कपड़ा नहीं पहनना कि उसका जिस्म जो है उसके जिस्म के पार्ट नज़र आने लगे। नंबर 3 ये है कि औरत को ऐसा बारीक दुपट्टा पहन के नमाज नहीं पढ़ना है जिसके अंदर से उसके बालों का कलर झलके या उसके बाल नज़र आए। इस बात को गौर से सुन लीजिए। बहुत सारी ख़वातीन इस बारे में एहतमाम नहीं करती हैं, और जो ऐसा नहीं करती हैं तो उनकी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह को भी उनकी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ही ने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। हम कोई अपने पास से आपको कोई नई बातें बता रहे, ना ही कोई हम आपको कोई रॉकेट साइंस बता रहे, ना ही आपको हम कोई नई चीज़ें, नए रूल्स रेगुलेशन बता रहे, या हम आपको कोई नया दीन या नया कुरान या नई हदीस नहीं बता रहे। हम सही सब चीज़ें वही बता रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं था कि आपने सुना नहीं, आपके पास टाइम नहीं था कि आपने जाना नहीं, आपके पास टाइम नहीं था कि आपने तवज्जो नहीं दी, आपके पास टाइम नहीं था कि आपने अमल नहीं किया। इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। इस बात को गौर से सुन लीजिए कि औरत का जो जिस्म है वो तमाम हालतों के अंदर पूरा फुल कवर्ड रहना चाहिए, चाहे वो हालत नमाज के अंदर हो, चाहे हालत नमाज के बाहर हो। आजकल के दौर को छोड़ दीजिए, आप अपने इर्द गिर्द को ना देखिए, आप ये देखिए कि कुरान और सुन्नत और शरीयत और मेरा रब का क्या हुक्म है, और मेरे रब ने किस तरीके से मुझे ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीक़ा बताया है। इसके
علاوہ آپ جب نماز کے اندر داخل ہوں تو خدارہ اسی طریقے کو فالو کر لیجئے جو ہمارے رب نے ہم کو بتایا ہے، تاکہ کم از کم ہماری جو نمازیں ہیں اس کے اندر کوئی ہمیں ایتھینٹکٹی نہیں ہے، ہمیں کوئی شیورٹی نہیں ہے، ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارا کوئی گارنٹیئر نہیں ہے کہ ہمیں بتا سکے گا کہ ہمیں 100 آؤٹ آف 100 مارکس ملے ہیں، یا ہمیں 100 آؤٹ آف 10 مارکس ملے ہیں، یا 5 مارکس ملے ہیں، آپ کو کوئی نہیں بتانے والا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ 100 آؤٹ آف 100 مارکس لیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے علماء اکرام کی رہنمائی میں ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے اپنی عبادات کو کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے نماز کے لیے جب کھڑی ہوں گی تو آپ کا پورا جسم کورڈ ہونا چاہیے، ہتھیلیاں کھلی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ چہرہ کھلا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ پاؤں کھلے ہونے چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے ٹخنے کورڈ ہوں، آپ کے ہتھیلی کے جو گٹے ہیں، جو ہتھیلیاں کی جگہ پہ آپ ریسٹ واچ باندھتی ہیں، وہ وہاں تک آپ کا پورا کورڈ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کا صرف فیس کھلا ہو، آپ کی پیشانی کے بال بھی چھپے ہوئے ہوں، آپ کی جو سائڈ کی جو کان کے پاس کے بال ہوں وہ بھی کورڈ ہوں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پیچھے سے جو بڑے بال ہیں وہ بھی کورڈ ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کا دوپٹہ اس طریقے سے بندھا ہو کہ نماز کے اندر پوری نماز کی ادائیگی تک وہ خود بخود نہ کھلے۔ بعض خواتین کو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھی ہوتی ہیں، نماز پڑھتے وقت تو انہوں نے بہت اچھے سے جارجٹ کا دوپٹہ باندھ لیا ہوتا ہے، تو یہ بات سن لیجئے کہ جارجٹ کے دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی ہے، باریک دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی ہے، باریک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات کان کھول کے سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، اور اس کے علاوہ جسم کے جو ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو پاؤں نظر آتے ہیں، آپ کے ٹراؤزر اونچے ہوتے ہیں، آپ کے سلیوز جو ہے ہاف سلیوز میں نماز پڑھی ہوتی ہیں یا کوارٹر سلیو میں نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، چاہے آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیجئے گا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ باریک دوپٹہ نہیں پہننا ہے، موٹا دوپٹہ ضرور نماز کے وقت پہنیے، جس سے آپ کے بالوں کا رنگ نہ پتہ چلے کہ آپ کے بال گولڈن ہیں، آپ کے بال براؤن ہیں، آپ کے بال گرے ہیں، آپ کے بال بلیک ہیں، آپ کے بال وائٹ ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے بالوں کا کلر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دوپٹہ اتنا بڑا ہو، اسکارف اتنا بڑا ہو کہ پورے بالوں کو کورڈ کر لے۔ تیسری بات کہ آپ جو بھی لباس پہنیں گی نماز کے لیے وہ آپ کی کلائیوں تک جو ہے وہ پورا کور ہو، ٹراؤزر جو ہے نیچے پورے ٹخنوں کو کور کرنے والا ہو، نماز کے اٹھنے بیٹھنے کی حالت میں اوپر نیچے ہونے والا یا کھلنے والا نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کا جو جسم پر جو لباس ہے وہ اتنے ڈارک کلر کا ہو کہ آپ کے جسم کا رنگ نہ جھلک رہا ہو، یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کالی ہیں یا گوری ہیں یا آپ کیسی ہیں، یا آپ کی باڈی کے پارٹس جو ہے وہ آپ کے جھلک رہے ہوں۔ اتنا باریک کپڑے کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اب مردوں کے لیے یہ ہے کہ مردوں کو ٹخنے کھلے رکھنے کا حکم ہے، تو مرد حضرات جو ہے وہ ٹخنے کھلے رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے ٹخنے ڈھکنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ اگر انہوں نے مردوں نے ٹخنے ڈھک کر کے رکھے۔ کم عام حالت میں بھی ٹخنے کھلے رکھنے کا حکم ہے، لیکن نماز کی حالت میں تو بدرجہ اولا اگر آپ کی شلوار، آپ کا ٹراؤزر، آپ کی پینٹ اگر نیچے بھی ہے تو آپ اس کو نماز شروع کرنے سے پہلے، جماعت کے اندر شامل ہونے سے پہلے ضرور فولڈ کر کے اوپر کر لیجئے اور اپنے ٹخنے کھول لیجئے۔ اس کے علاوہ اتنا اوپر بھی نہیں کر دینا ہے کہ آپ کا گھٹنا ظاہر ہونے لگے، ایسا نہیں ہے، گھٹنے سے نیچے یعنی کہ ٹخنے کھول دیجئے اور پنڈلی سے جو ہے تھوڑا سا
ٹخنوں سے اوپر تک کا حصہ آپ کے لیے کھولنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ بھی جو ہے کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے اپنے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے لباس کو صحیح کر لیں، اپنے کرتے کی آستینیں اگر فولڈ ہیں تو اس کو برابر کر لیجئے، اور اگر آستینیں فولڈ نہیں ہیں اور آپ ہاف سلیوز کی شرٹ پہنے ہوئے ہیں تو آپ پھر اس حالت میں بھی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت کم از کم آپ کا جسم بھی پورا کور ہونا چاہیے، آپ کے سر کے اوپر ضرور ٹوپی ہونی چاہیے۔ جو لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، یہ نماز بھی مکروہ ہے۔ کبھی کبھار کوئی شرعی عذر ہو، کوئی سر میں کوئی پرابلم ہو، کوئی دانے ہو، کوئی ایسی بات ہو تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سر ڈھک کے نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، یہ نماز کے شرائط میں، نماز کے وجوبات میں سے شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا پورا جسم آپ کا بھی کورڈ ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مرد ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ باقی آپ جو ہے علماء کرام سے بھی اپنے لباس کے بارے میں اور مزید معلومات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ آج ہی جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے نماز کی شرط نمبر 1 پڑھی تھی۔ پہلے ہم نے کہ نماز کی شرط کے پہلی شرط کیا تھی؟ طہارت کا ہونا، یعنی پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ سطر کا ڈھانپنا اور سطر کا کور ہونا، عورتوں کو کس کے طریقے کا سطر ڈھک کے نماز پڑھنی چاہیے اور مردوں کو کس طرح سطر ڈھک کے نماز پڑھنی چاہیے۔ کل ہم انشاءاللہ تیسری شرط پڑھیں گے۔ تیسری شرط کے بارے میں ہے کہ قبلہ رخ ہونا، کہ قبلے کس طریقے سے پڑھیں گے اور قبلے کا کیا رخ ہونا چاہیے نماز پڑھتے وقت، اس کے بارے میں ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔